بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گل حسن خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ خبروں میں دوبارہ سے زبردست طریقے سے ان ہو گئی ہیں۔ خبروں میں تو وہ ان ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی کے لحاظ سے جس طرح سے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اور بہت سارے چینلز پہ، اور وہ جو ڈسکشن ہے وہ مریم صاحبہ کے متعلق جو اس نے وردی پہنی ہے تو اس سے متعلق ہو رہی ہے، اور بہت سارے حلقے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور خاص کر جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو ہیں نہیں، ان کی ممبرشپ کینسل ہو چکی ہے، اور آزاد اراکین ہیں تو ان کو پی ٹی آئی نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، مریم نواز صاحبہ 2022 اور 2018 سے لے کے 2024 تک، جب تک وہ براجمان نہیں تھی سی ایم کی کرسی پہ، تو جس طریقے سے اس نے مقابلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا، اور جس طریقے سے اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکروں کو فعال رکھا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کو فعال رکھا ہے، تو یہ کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ لہٰذا مریم صاحبہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں تو ذرا خیال کر کے اٹھائیے گا، کیونکہ جو دشمنان سیاست ہیں یا جو دشمنان ترقی ہیں تو ان کو آپ کی ایک بات بھی وہ زیب نہیں دیتی۔ لہٰذا آپ جو ہیں کوئی بھی قدم اٹھائیں تو اس سے پہلے سوچ لیا کریں۔ کل رات کاشف عباسی صاحب کے شو میں شیر افضل مروت صاحب دا اینگری ینگ مین آف پی ٹی آئی وہ مہمان تھے، اور کاشف عباسی صاحب نے بھی وردی سے بات شروع کی اور وردی پہ بات کی، لہٰذا میں اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ کاشف عباسی صاحب نے شیر افضل مروت صاحب سے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ڈسکس کر لیا ہے، کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پولیس کی وردی پہننا ایک سویلین کے لیے یا فوج کی وردی پہننا ایک سویلین کے لیے، اور وہ بھی سی ایم کے لیے جو کہ چیف منسٹر آف دا پروونس ہو، اس کے لیے اتنا بڑا جرم ہے؟ پھر کاشف عباسی صاحب نے ایک دفعہ سیکشن 151 کا اس نے حوالہ دیا کہ اس میں اتنی سزا ہو سکتی ہے، 18 سال کی سزا فلان۔ پھر بات گئی شیر افضل مروت صاحب کی طرف، اور شیر افضل مروت صاحب نے پھر 419 سے ایک دفعہ ہے تعزیرات پاکستان فوجداری ایکٹ کے تحت اس کو ڈسکس کیا، اور کہا کہ یہ ایک پنشیبل جو ہے ایک ایکٹ ہے، اور اس پہ سزا ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ کل سے یہ پورے کا پورا واویلا مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی۔ میرا سوال صرف سوشل میڈیا سے ہے، میرا سوال مین سٹریم میڈیا سے ہے، اور میرا سوال کاشف عباسی صاحب سے اور میرا سوال شیر افضل مروت صاحب سے ہے کہ وردی پہنی گئی، اس کا امپیکٹ مخالفین پہ کیا پڑا، دیٹ از اندر کویسچن، لیکن کیا اس سے پاکستانی عوام کو کوئی نقصان ہوا؟ اگر آپ قانون اور آئین کے نقصان کی بات کرتے تو میرے خیال میں جس طرح سے تمام پولیٹیشن مسلم لیگ نون سے لے کے پی ٹی آئی تک، اور پی ٹی آئی سے لے کے مولانا فضل الرحمان تک اور زرداری تک، جس طرح سے آپ لوگ آئین کا وائلیشن کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وردی پہننا اس میں اتنی بڑی وائلیشن نہیں ہے۔ اور اگر ایک سی ایم پروونس کے اس نے وردی پہن لی تو ضرور میرے خیال میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا سیاستدان جو ٹاک شوز میں آتا ہے اور چینل اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسے ٹاپک کو، ایسے ہاٹ ٹاپک کو وہ ریجنریٹ کر لیتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ پھر وہ ٹائم بھی ان کا چینل کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، کیونکہ پروگرام چلانا ہوتا ہے پورا 1.5 گھنٹہ، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا ٹاپک تو چاہیے کہ جو ہاٹ برننگ ہو۔ تو لہٰذا کل کے دن میں اور آج کے دن میں اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو گئی۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا وقت ضائع کرنا چاہیے؟ کیا اس ملک کے غریب کا مسئلہ مریم بی بی کا وردی پہننا ہے؟ کیا اس ملک کے غریب کا مسئلہ جو بھوک ہے، جو افلاس ہے، جو مہنگائی ہے، جو لاقانونیت ہے، جو کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہ کرنا ہے، جو اداروں کا تصادم ہے، جو فوج کے اگینسٹ گالی گلوچ ہے، سب سے بڑے مسئلے پاکستان کے یہ ہیں۔ اس کو ڈسکس کرے، اس کو ٹائم دے، کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرے، اداروں کو بتائیں کہ آپ کی یہ حدود ہیں، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اگر آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو آپ پہ یہ دفعات لاگو ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر ایک وکیل، اگر ایک ایکس سیشن جج وہ بیٹھا ہوا ہے کسی مین سٹریم میڈیا پہ کہ جو بڑا میڈیا ہاؤس ہے، اس کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ آئین اور قانون میں غریب کے لیے کتنی ریلیف ہے، اور آئین اور قانون جو ہے وہ غریب کو
کتنا وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. کیا یہ ملک جو ہے یہ صرف اشرافیہ کا ہے یا یہ ملک جو ہے غریب عوام کا بھی ہے؟ یہ ساری باتیں ڈسکس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک سیاسی مخالف کی وردی کو لے کے اس پہ اپنا ٹائم ضائع کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کا پولیٹیشین وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتا تو آج پاکستان وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کڑا نہ ہوتا، آج پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا. لیکن یہی لوگ جاتے ہیں اس کو یرغمال بناتے ہیں اس ملک کو، اور پھر یہ واویلا مچاتے ہیں کہ فلانا چور ہے، ڈمکانا چور ہے، یہ چور ہے، وہ چور ہے. حالانکہ جب ادارے مضبوط ہوں گے، کانسٹیٹیوشن آپ کا مضبوط ہوگا، تو میرے خیال میں پھر کسی کو چور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہوتی ہے. ادارے جب آپ کے مضبوط ہوں گے تو وہ خود ہی قانون کا دفاع کریں گے، وہ خود ہی آئین کا دفاع کریں گے، وہ خود ہی اپنا دفاع کریں گے. لیکن بدقسمتی سے آپ ایک لیجسلیٹو ہاؤس میں جا کے اس کے ممبر بنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو کے بھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ نے اس ملک کے لیے مثبت طریقے سے آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، آپ نے آئین میں ترامیم کرنی ہے، آپ نے جو وہ قانون میں ترامیم کرنی ہے، اور آپ نے اس ملک کی باغ دوڑ اگر سنبھالی ہے تو اس لیے نہیں سنبھالی کہ آپ ایوان میں جا کے واویلا مچائیں یا ایک وردی پہننے پہ جا کے واویلا مچائیں اور اس کو اتنا کرٹیسائز کرے کہ اس کا اپنا دم خم ہی ختم ہو. مریم ناز صاحبہ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس طرح کا کوئی ایکٹ کریں تو برائے مہربانی سوچ لیجئے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ سی ایم بنی ہیں، جس طریقے سے آپ اپنی پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے اور جس طریقے سے آپ کرٹیسائز ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنے جو قول و فعل ہے اس کا بہت سارا خیال رکھیے گا. یوم تاسیس تھا کل، اور علی امین گنڈاپور نے جو دھمکیاں دی ہیں اور جو دھمکی آمیز تقریر اس نے کی ہے، تو اس نے ڈائریکٹ اسلام آباد کو ٹارگٹ کیا ہے کہ میں اگر مجھے حق نہیں ملا صوبے کا تو میں اسلام آباد کو میں قبضہ کر لوں گا، اور عمران خان کو بھی چھڑا لوں گا جیل سے، اور عمران خان کو ساتھ لے کے چلا جاؤں گا، پھر کوئی نہیں ہوگا. جناب علی، اس قسم کی زبان جو ہے وہ ایک سی ایم کے ساتھ بالکل بھی زیب نہیں دیتی. آپ کو سی ایم لوگوں نے بنایا ہے اس ملک میں امن کے لیے. جب آپ بدامنی کی بات کریں گے، جب آپ اگینسٹ کانسٹیٹیوشن بات کریں گے، تو پھر تو عام بندے کا اللہ ہی حافظ ہے. لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ جائیں اور پاکستان کی فلاح کی بات کریں، پاکستان کے آئین کی بات کریں، پاکستان کی قانون کی بات کریں، اور پاکستان کے غریب عوام کو ریلیف دیں، نہ کہ ایک دوسرے سے وہ دست و گریبان ہو اور وہ جو روش چل پڑی ہے سیاست کی وہی ہو، اور اس میں صرف پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.